پارٹ 38۔ رمیش سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کی نظر باہر سڑک پر ہی جمی تھی، جبکہ امارا کی نظریں صرف اس کے وجہ چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ سرخ و سفید رنگت، کسرتی جسامت، نیلی آنکھیں، ستون ناک، عنابی لب جو باہم پیوست تھے، کشادہ پیشانی جس پر براؤن بال بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے۔ امارا کا شدت سے دل چاہا تھا کہ وہ ان بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سنوارے، لیکن یہ خواہش ہی رہی تھی۔ امارا کے دل نے گواہی دی تھی کہ سارے ساتھ بیٹھا شخص کسی کا بھی دل دھڑکا سکتا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ اسے سائم سے محبت ہے، لیکن اس نے کبھی سائم کے لیے خود کے دل کو دھڑکتے ہوئے محسوس نہیں کیا تھا، لیکن رمیز کو دیکھ کر ہی اس کا دل الگ ہی لے پر دھڑک رہا تھا۔ یہ شاید یہ اس وجہ سے بھی تھا کہ اس نے اسے تحفظ دیا تھا جسے آج تک اس باپ نے بھی نہیں دیا تھا۔ 8 سال کی تھی وہ جب اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد اس کے باپ نے اسے ملازموں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ دن رات وہ بس پیسہ کمانے کے لیے ہر غلط کام کرتے تھے۔ مہینوں گھر سے باہر رہتے تھے، یہ بھی نہ سوچتے تھے کہ ایک بیٹی بھی ہے ان کی جس کو ان کی ضرورت ہے۔ جس کو ان کی ضرورت ہے۔ اچھائی اور برائی بتانے والے کوئی نہیں تھا۔ جب آپ کوئی پرواہ نہیں تھی تو ملازمہ کیوں اس کی فکر کرتی؟ وہاں کے ماحول کو دیکھتے جو اسے سمجھ آیا، اس نے خود کو ویسا ہی بنا لیا تھا۔ پردہ کرنا، اپنی حفاظت کرنا تو اسے بتایا ہی نہیں گیا تھا، کیونکہ کوئی بتانے والا جو نہ تھا۔ آج جب رمیز نے اس کو کہا کہ لڑکی چھپی ہوئی اچھی لگتی ہے، تو اس کو کاظمہ اور سوہا کا ہر وقت اپنے گرد دوپٹہ لپیٹنا یاد آیا تھا۔ شاید لڑکی کی عزت اور وقار اس کے دوپٹہ اور اس کے پردہ کرنے سے ہوتی ہے، تبھی وہ خود کو چھپا کر رکھتی ہے۔ اسے رخشایا تھا ان کی قسمت پر جس کو پردے کے لیے چنا گیا تھا۔ مسلمان تو وہ بھی تھی، لیکن صرف نام کی۔ آج تک تو اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، وہ دنیا میں گم تھی۔ اس نے دیکھا تھا کاظمہ کو، نصرت بلوچ کو نماز پڑھتے ہوئے۔ اس کے جسم بے چینی پھیل جاتی تھی، زیادہ دیر وہ دیکھ نہیں پاتی تھی۔ وہ بری تھی، برائی میں پور ڈوبی ہوئی تھی۔ کیا کبھی کوئی اس سے محبت کر پاتا؟ کیا وہ کسی کی محبت کے لائق تھی؟ نہیں، وہ نہیں تھی۔ اسے تو اس کے باپ نے ہی اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا تھا، تو کوئی اور اس کی کیا محبت کر دے گا؟ آنکھوں سے آنسو ٹوٹے کر رخسار پر گرے تھے۔ اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لو، رمیز نے ایک ڈھابے کے آگے گاڑی روکی تھی، روکتے ہوئے کہا تو امارا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا جو موبائل میں مصروف تھا۔ اس کے جواب نہ دینے پر رمیز نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی روئی آنکھوں کو دیکھ کر اس کو پریشانی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کی۔ اس نے اپنی کوئی بات یاد کرنے کی کوشش نہیں کی تھی جو اس کے رونے کا سبب بنی ہو، لیکن اس نے تو کوئی کام نہیں کیا تھا، پھر کیوں روتی تھی وہ؟ رمیز نے پیشانی مسلتے سوچا، کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو امارا، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ اگر بھوک لگنے کی وجہ سے رو رہی ہو تو یہاں سے کھانا کھا لو، لیکن خدا را یہ رونا تو بند کرو۔ رمیز کی آنکھوں کو مسلسل برستے دیکھ بے چینی سے بولا تھا، ہاں نہیں، کچھ نہیں، مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، امارا اسے نظریں چراتے بولی تو رمیز کی پیشانی پر بل پڑتے تھے۔ وہ بنا کچھ کہے گاڑی سے نکلتا ڈھابے کی طرف جا رہا تھا۔ جب امارا کی آواز نے اسے روکنے پر مجبور کیا تھا، وہ ٹھک کر پلٹا تھا۔ اگر پہلا پاستہ ملتا ہے
تو وہ لینا، ورنہ صرف ایک چائے کا کپ ہی۔ ہمارا خود کو کمپوز کر چکی تھی، اس لیے آنکھیں پٹ پٹاتے معصومیت سے بولی تھی، جبکہ رمیز کو اس وقت خود سے ویٹر والی فیلنگ آ رہی تھی۔ وہ دان کچلاتا اندر کی طرف چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ہاتھ میں صرف چائے کا کپ ہی تھا، جس کو وہ امارا کی جانب بڑھا چکا تھا۔ جس کو امارا نے مسکراتے تھام لیا تھا۔ 1 گھنٹے مزید سفر کرتے رمیز نے گاڑی ایک ہوٹل کے باہر روکی تھی اور امارا کو دیکھا تھا، جو سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے سونے میں مصروف تھی، جس کو دیکھتے رمیز کا دل چاہا کہ وہ اسے اٹھا دے، لیکن دل نے فوراً نفی کی تھی۔ وہ سوتے ہوئے اتنی حسین لگ رہی تھی کہ رمیز کا دل ہی نہیں چاہا کہ وہ اسے اٹھا دے۔ اس کی نظریں بڑک بڑک کر اس کے چہرے پر جا رہی تھیں، جس پر جھنجھلاتے وہ گاڑی سے باہر نکلا تھا، جبکہ امارا اب تک نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ رمیز نے چلتے پھرتے اس کا بیگ نکال کر ایک طرف رکھا تھا اور اس کی طرف آتے گاڑی کا دروازہ کھولتے زور سے بند کیا تھا کہ امارا ہڑبڑا کر اٹھی تھی اور نیند کے خمار سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی کہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھتے رمیز ایک پل کے لیے مبہوت ہوا تھا۔ کیوں اٹھا دیا مجھے؟ اتنی اچھی نیند آ رہی تھی۔ امارا آنکھیں مسلتے شکوہ کیا تو اس کی معصوم حرکت اس کے لبوں پر مسکراہٹ رقصا ہوئی تھی، جس کو وہ امارا کے دیکھنے سے پہلے چھپا گیا تھا۔ محترمہ، ہوٹل کے کمرے میں آپ کو 1 عدد بیڈ میسر ہوگا، جس پر آپ سکون سے اپنی نیند پوری کر سکتی ہیں، تو مہربانی کر کے گاڑی سے اتر جائیں۔ رمیز نے بھگو کر طنز کیا تو جانے کا سن کر امارا کے چہرے پر اداسی سی پھیل گئی تھی۔ تمہارے ساتھ سفر اچھا رہا۔ میں دعا کروں گا کہ میں پھر سے ملاقات ہو، جس کا اہتمام کبھی نہ ہو۔ امارا اس سے بولتی اس کے ہاتھ سے اپنا بیگ لے کر ہوٹل کے اندر داخل ہو گئی تھی، جبکہ رمیز اس کے لفظوں پر الجھ گیا تھا۔ پھر سٹ جھٹک کر گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے گاڑی لے گیا تھا۔ گھر چلو کاظمہ، یا یہی رہنا ہے؟ سائم نے کاظمہ کو زوہا اور وائکا سے بات کرتے دیکھا۔ اس وقت کا احساس دلایا تو کاظمہ نے منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ اس کا جانے کا بالکل دل نہیں تھا، وہ آج یہاں ہی رکنا چاہتی تھی، جس کا اظہار وہ سائم سے بھی کر چکی تھی۔ سائم، آپ چلے جائیں، میں آج حویلی میں ہی رک جاؤں گی، پلیز، آخر میں منت بھرے انداز میں کہا تو سائم نے حشمگی نظروں سے اس کو دیکھا تھا، جس پر کاظمہ احتشام کی طرف مدد بھری نظروں سے دیکھا تھا، جس پر وہ صاف کندھے اچکا گیا تھا۔ کاظمہ، تم اٹھ رہی ہو یا اٹھا کر لے جاؤں؟ سائم نے دھونس بھری لہجے میں کہا تو کاظمہ نے منہ پھیلائے اٹھی تھی، اندر گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی وائکا نے سائم کو گھورا تھا۔ اگر وہ رک ہی رہی تھی تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وائکا نے دانت پیستے پوچھا تھا۔ مسئلہ ہے نا، وہ اصل میں مجھے میری بیوی کے بنا نیند نہیں آتی۔ اس لیے سائم نے احتشام کے تپے چہرے کی طرف دیکھتے شوخ لہجے میں کہا تو زوہا اور وائکا کے کانوں سے دھواں نکلے تھے۔ کاظمہ اندر آئی تو شاہینہ بلوچ کچن کی سلیب سے پانی کا جگ اٹھاتے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کو دیکھتے اپنے قدم روکے تھے، آنسو آنکھوں میں چمکے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ کاظمہ ان کے پاس آئے گی، جیسے ہمیشہ آتی تھی۔
ان کے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی وہ ان کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ کاظمہ اپنے دل پر جبر کرتی ان کے پہلو سے گزرتی اپنے کمرے میں جا رہی تھی، لیکن لاکھ دل کو سمجھانے کے باوجود بھی دل انہی کی جانب لپک رہا تھا۔ شاہینہ بلوچ کی آنکھوں میں امید ٹوٹی تھی، اشک رواں ہوئے تھے۔ وہ ہار رہی تھیں، اپنی بیٹی کی اتنی بے رخی برداشت نہ کر پائی تھیں، جس سے 18 سال ان کی بے اعتنائی برداشت کی تھی۔ ماں کاظمہ سے جب مزید نہ رہا گیا تو وہ ان کے سینے سے لگتے انہیں پکار گئی تھی۔ اس کی پکار میں اتنی تڑپ دیکھتی شاہینہ بلوچ کا دل چھننی ہوا تھا۔ وہ جگ رکھتی اس کو اپنے سینے میں بھیج گئی تھی۔ بچپن کے بعد آج ماں کے لمس کو محسوس کرتے کاظمہ کی آنکھوں سے گرم سیال بہہ رہا تھا۔ ماں، آپ نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میں اتنی بری تو نہیں تھی۔ میں نے تو نہیں مارا تھا بابا کو، پھر کیوں آپ نے مجھے اتنی سزا دی؟ کاظمہ نے کیوں آپ نے مجھے اتنی سزا دی؟ کاظمہ نے ان کے پر سجائے سے دیکھ رہی تھی، جس کو محسوس کرتے کاظمہ نے ان کے دونوں ہاتھوں پر دباؤ دیتے اس کی طرف توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ ماں، صائم بے قصور ہے، ان کے لیے اپنے دل میں بدگمانی نکال دے۔ کاظمہ کی آواز پر صائم کے قدم ٹھٹکا کر رکے تھے، جبکہ شاہینہ بلوچ نے کنگ چہرے کے ساتھ کاظمہ کو دیکھا تھا، جس سے ان کے دیکھنے پر اثبات میں سر ہلاتے انہیں یقین دہانی کروانی چاہی تھی۔ کیا مطلب؟ کاظمہ شاہینہ بلوچ نے کپکپاتی آواز میں پوچھا تو کاظمہ نے ایک نظر صائم کو دیکھا تھا، جس نے نفی کی تھی، مانو اسے بتانے سے روکنا چاہا تھا۔ لیکن کاظمہ اس کی بات نظر انداز کرتی شاہینہ بلوچ کو سب کچھ بتا گئی تھی کہ کس طرح کرسٹی نے صائم کو حاصل کرنے کے لیے اس پر بہتان لگایا تھا، جو حقیقت صائم نے انہیں بتائی تھی۔ آج وہی حقیقت ان کی اپنی بیٹی کے ذریعے پھر سے ان کے سامنے آئی تھی۔ اپنی غلطی یاد کرتے انہوں نے آنکھوں میں نمی لیے صائم کو دیکھا تھا، جو مسکراتا ان کے تھامتا لبوں سے لگا گیا تھا۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت برا کیا تھا، بہت برا بھلا کہا تھا تمہیں۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے امید سے بولی تو صائم نے ان کا ہاتھ چہرے سے ہٹاتے اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا تھا۔ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، ماں اولاد سے معافی نہیں مانگتی۔ ماں اولاد سے معافی نہیں مانگتی۔ آپ کو ماں صرف کہا ہی نہیں بلکہ سمجھا بھی ہے، اس لیے معافی مانگ کر مجھے گنہگار نہ کریں۔ عقیدت سے ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے محبت بھرے لہجے میں کہا تو شاہینہ بلوچ اس کا ماتھا چوما تھا، جس پر کاظمہ کے ساتھ باقی سب مسکرائے تھے۔ ماں، ایک بات مانیں گی میری؟ کاظمہ نے روشنا کو کمرے سے نکالتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا، جس پر روشنا کے ساتھ سب چونکے تھے۔ کیا بات بیٹا، کہو، شاہینہ بلوچ نے محبت سے کہا تھا، جس پر کاظمہ کو کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ آپ روشنا آپو کو معاف کر دیں اور احد بھائی اور آپو کی بھی شادی کروا دیں۔ وائکا کے ساتھ کاظمہ نے ایک سانس میں کہا تو وہاں مکمل خاموشی ہو گئی تھی، جبکہ روشنا کا سانس تو مانو سینے میں ہی اٹک گیا تھا۔ شاہینہ بلوچ نے ایک نظر روشنا کو دیکھا تھا، جو نم نظروں سے ان کو دیکھ رہی تھی، جس پر انہوں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، جس کو روشنا فوراً تھامتے ان کے سینے سے لگی گئی تھی۔ احتشام، اگر احد کو ہماری روشنا سے شادی کرنی ہے تو اسے کہیں کہ رشتہ لے کر آئے، شاہینہ بلوچ نے سنجیدگی سے کہا تو سب کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ غم کے بادل
چٹنے چٹتے وہاں پھر سے خوشیاں رقصہ کرنے لگی تھیں۔ کاظمہ اور صائم حویلی میں داخل ہوئے تو ملجگانہ سا اندھیرا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے جب کاظمہ نے نصرت بلوچ کے کمرے کی لائٹ کو آن دیکھتے صائم کو دیکھا تھا، جو سوالیہ نظروں سے اس کے رکنے کی وجہ جاننا چاہ رہا تھا۔ صائم آپ چلیں، میں آنی کے پاس سے ہو کر آتی ہوں۔ کاظمہ اس کو بولتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ صائم کچھ دیر اس جگہ کو گھورتا جہاں کاظمہ کھڑی تھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ آنی کاظمہ نے نیم و دروازے سے انہیں پکارا تھا، جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے مضطرب سی نظر آ رہی تھیں۔ کاظمہ بیٹا آ جاؤ۔ اس کی آواز پر وہ اپنے تاثرات نارمل کرتی اسے اندر آنے کی اجازت دے چکی تھی، جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ آپ پریشان لگ رہی ہیں، کچھ سب ٹھیک ہے نا؟ کاظمہ کے نرم لہجے پر انہوں نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کاظمہ عصمت صاحب پتہ نہیں کہاں 2 دن ہو گئے ہیں آج، لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ان کے لہجے سے پریشانی جھلک رہی تھی، جبکہ عصمت بلوچ کے نام پر کاظمہ کے چہرے پر سختی آ گئی تھی۔ آنی آپ ایک سوال کا جواب دے دیں گی؟ میرے کاظم نے ان کے ہاتھ کو تھام کر پوچھا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ایک انسان اتنا برا ہے کہ وہ اپنے ہی بھائی سے حسد کرنے لگے، پھر وہ جلن نفرت کی جگہ لے جس پر وہ سب اچھے برے کی پہچان بھول کر غلط راستے پر چل پڑے۔ کوئی بھی برا کام کرتے وقت اس کے ہاتھ نہ کانپتے، خواہ وہ خود کسی کا قتل کروانا ہو یا کسی لڑکی کی عزت پامال کرنا ہو، یا پھر معصوم بچوں کو بے جان سمجھ کر انہیں کسی اور کے بیچ دینا ہو۔ شراب پینے محض کہ وہ صرف شربیں لانے جانتا ہو۔ کیا ایسا شخص اگر لاپتہ ہو جائے تو کیا یہ غلط ہے؟ کاظمہ نے بنا عصمت بلوچ کا نام لیے انہیں سب کچھ بتایا، جسے سمجھ کر وہ بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ البتہ آنسو روا ہو گیا تھا۔ اتنا وحشی روپ سن کر کاظمہ اس شخص کی کسی کو پرواہ نہیں ہوگی، لیکن اس شوہر کی پرواہ ہر بیوی کو ہوگی، نصرت بلوچ دھیمی لہجے میں کہتے کاظمہ کو لاجواب کر گئیں۔ بیٹا، ایک بیوی اپنے شوہر کی ساری برائیاں برداشت کرتی ہے، کیونکہ اس کے پاس اس کے سر کا سائیں ہوتا ہے، جو چاہے کیسا بھی کیوں نہ ہو۔ لیکن عورت کا سائمہ ہوتا ہے، اس کے بغیر عورت کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، لیکن جس شخص نے اتنے گناہ کیے ہوں، اسے جینے کا بھی حق نہیں ہے، جو خدا کو بلا بیٹھا ہے، اور نہ اسے خدا کی پکڑ میں آنا چاہیے تاکہ یہ معاشرہ ان جیسے لوگوں سے پاک ہو جائے۔ نصرت بلوچ انتہائی صفاق سے بولی تھی کہ کاظمہ انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ بیٹا، اگر بات شراب اور قتل تک کی ہوتی تو میں برداشت کر لیتی، لیکن بات معصوم بچوں کی ہے جن سے جینے کا حق چھینا گیا تھا، اور میں ظلم کا ساتھ دے کر خود بھی ظالم نہیں بننا چاہتی۔ اگر عصمت صاحب اپنے کیے گئے گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں نہ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر ان کی زندگی میں اللہ کی طرف سے ہدایت ہے تو انہیں مل جائے گی، ورنہ وہ اپنے تعین کردہ وقت پر ہی اس دنیا سے جائیں گے، اور میرے آنسو میرے شوہر کی وفات پر بہیں گے، ایک گناہ گار کے دنیا سے جانے پر نہیں، کیونکہ ہر فرعون کو موت آتی ہے، ہر برائی کا خاتمہ ہوتا ہے، یہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ کاظمہ نے حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، اور وہ واقعی بہت مضبوط تھی، جو اپنے شوہر کی برائی کا جھٹلا نہیں رہی تھی۔ یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ ہم کون ہوتے ہیں انہیں سزا دینے والے۔
بلکہ وہ تو اطمینان سے کہہ رہی تھی کہ ہر چیز کا خاتمہ ہے۔ جس طرح مدد کے لیے، اچھائی پھیلانے کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں لوگوں کو بھیجا ہے، اسی طرح برائی کو ختم کرنے کے لیے بھی دنیا میں لوگوں کو چنا گیا ہے۔ کیا ہوا بیٹا، کہاں کھو گئی؟ شاہینہ بلوچ نے اسے سوچوں میں گم دیکھتے اس کے شانے کو ہلایا تو وہ سیدھی ہوتی انہیں دیکھنے لگی تھی۔ یعنی وہ احد بھائی کسی کو پسند کرتے ہیں تو کیا آپ ان کی شادی اس لڑکی سے کرا دیں گی؟ کاظمہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو ان کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ کسی کو پسند کرتا ہے احد؟ نصرت بلوچ خوش ہوتے پوچھا تو کاظمہ ان سے بھی پرجوش طریقے سے انہیں نام بتایا تھا۔ روشنا آپو کو، اور آپو بھی ان کو پسند کرتی ہیں۔ روائکہ کی شادی ہو رہی ہے نا، تو ہم چاہتے ہیں کہ روشنا آپو کی بھی ساتھ ہو۔ کاظمہ نے ساری تفصیل بتائی تو اس کی ایکسائٹمنٹ پر وہ مسکرا دی تھی۔ روشنا نام تو رہتے یقین دہانی چاہیے تو کاظمہ نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ روشنا میرے بھائی کی بیٹی ہے، مجھے بہت خوشی ہوگی کہ وہ میرے گھر کی بہو بنے گی، انہوں نے مسرور ہوتے کہا تو کاظمہ نے انہیں گلے سے لگایا تھا۔ بیٹا اب آپ آرام کر لو، رات بہت ہو گئی ہے۔ نصرت بلوچ نے اس کی توجہ وقت کی طرف دلوائی تھی جہاں رات کا 1:30 بج رہا تھا، جس پر کاظمہ کو صائم کا خیال آیا تھا۔ وہ فوراً انہیں شب بخیر کہتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اس نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کر دی تھی اور ہلکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی، جہاں وہ بیٹھ کر اون سے ریک لگائے سگریٹ سلگا رہا تھا، جس کو دیکھتے اس کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ وہ چادر کو صوفے پر پھینکتی اپنے کپڑے لے کر باتھ روم میں بند ہوئی تھی۔ اس کے کمرے میں آتے ہی صائم نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں نسلا تھا، جہاں پر پہلے سے ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے موجود تھے۔ کاظمہ باہر آئی تو صائم ہنجو اس کی پوزیشن میں تھا۔ وہ دوسری نگاہ ڈالے بنا اس کے بعد سے تکیے اٹھاتے ہی صوفے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ صائم نے اس کا تکیے کی طرف بڑا ہاتھ کھینچ کر اپنے اوپر گرایا تھا۔ کاظمہ کسی بے جان گڑیا کی طرح سیدھا اس کے سینے پہ این گری تھی۔ کہاں جا رہی تھی تم؟ اس کو بیڈ پر لٹاتے خود اس کے اوپر سایہ فگن ہوا تو کاظمہ کی پلکیں لرزی تھیں۔ کہیں بھی نہیں، کاظمہ نے نظریں اٹھاتے اسے دیکھ کر جواب دیا تھا۔ جب اس کی آنکھوں میں اپنی طلب دیکھتے وہ فوراً نگاہیں جھکا گئی تھی۔ اتنی دیر سے کمرے میں کیوں آئی ہو؟ صائم نے اس کی گردن پہ نازک ٹریس کرتے استفسارہ کیا تو کاظمہ جی جان سے کانپی تھی، جبکہ وہ اس کی حالت سے انجان تھی۔ اس کی گردن پر جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑ رہا تھا۔ وہ آنی کے پاس گئی تھی، وہ پریشان اپنے دل کے مقام پر اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے کاظمہ کی آواز حلق میں ہی کہیں دب گئی تھی۔ سختی سے آنکھیں میچے وہ اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ تم نے اتنی دور سے ان کی پریشانی بانپ لی۔ ہمار آلودہ نظریں اس کے خون کے چھلکاتے چہرے پر ٹکائی۔ اس نے بوجھل لہجے میں کہا تھا۔ وہ اسود بلوچ چہرے پر ٹکائے اس نے بوجھل لہجے میں کہا تھا۔
وہ اسلم بلوچ اس سے پہلے کہ آسماں اپنی بات پوری کرتی، سائم اس کے لفظوں کا گلا گھونٹ گیا تھا، جبکہ اس کی ساری مزاحمت اس کی باہوں میں دم توڑ گئی تھی۔ احتشام صحیح، سب کچھ ٹھیک ہو گیا نا؟ سوہا نے احتشام کے سینے سے سر اٹھاتے اسے دیکھتے لاڈ سے کہا تو احتشام نے بھی ہاں میں سر ہلاتے اس کا سر دوبارہ اپنے سینے پر رکھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماں روشنا اپو اور احد بھائی کی شادی کے لیے راضی ہو جائیں گی؟ زوہا سوچتے ہوئے پوچھا تو احتشام نے نیند سے بند ہوتی آنکھوں سے اپنی بیوی کو گھورا تھا، جس کی آج سونے کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے اپنے ساتھ اس کو بھی جگا کے رکھنا چاہتی تھی۔ جاؤ، تم زیادہ سوچ رہی ہو۔ جانا تم زیادہ سوچ رہی ہو، میرے خیال میں تو کاظمہ اب تک انہیں منا بھی چکی ہوگی اور انہوں نے ہاں بھی کر دی ہوگی۔ احتشام نے اس کے سر میں انگلیاں چلاتے ہوئے یقین سے کہا تو زوہا اٹھ کر بیٹھی تھی، جس پر احتشام نے اب کی بار اسے غصے سے گھورا تھا۔ اگر آپ اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں تو پھر تو ہمیں اور وائکا کے ساتھ آپو کی بھی شادی کی تیاریاں کرنی ہوں گی نہ؟ زوہا نے پرجوش ہو کر پوچھا تو احتشام نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کو گوری سے نوازتے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ آج تمہیں نیند نہیں آ رہی کیا؟ اس کے چہرے کے نوازتے اپنی جانب کھینچا تھا۔ آج تمہیں نیند نہیں آ رہی کیا؟ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے قریب چہرہ کرتے پوچھا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتے زوہا کو شدت سے اپنی غلطی کا ادراک ہوا تھا، جبکہ احتشام اپنی نیند خراب ہونے پر اس کے ہونٹوں پر جھکتا سارا غصہ ان پر نکال گیا تھا۔ اس کی شدت بڑے لمس پر زوہا تڑپ کر رہ گئی تھی، جو اس کی سانسوں کو اپنی دسترس میں لیتا ہٹنا ہی بھول گیا تھا۔ مزاحمت کرتے ہاتھ اس کے ہاتھ گرفت میں تھے، جس پر وہ بن آب کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس کر کے احتشام پیچھے ہٹا تھا اور اس کے بھیگے لبوں کو دیکھتے دلکشی سے مسکرایا تھا۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی تھی اور میری تم برباد کر چکی ہو، تو اب میری شدتوں کو برداشت کرنا فرض ہے تم پر۔ اس کی آنکھوں پر محبت سے لب رکھتا اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف پھینکتے اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ رمیز واپس فارم ہاؤس آیا تو علی کو باہر صوفے پر بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا، جو چپس کھانے میں مصروف تھا۔ اس کے بیٹھنے پر علی نے چھو کر اس کی طرف دیکھا تھا، جو چپس کا پیکٹ اس کی طرف بڑھایا تھا، جس کو تھام کر رمیز نے خود بھی کھانا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت اسے شدید بھوک لگ رہی تھی، جس کا میں کھانا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت اسے شدید بھوک لگ رہی تھی، جس کا اندازہ علی کو اس کی چپس کھانے پر ہو گیا تھا، ورنہ وہ کبھی بھی اس طرح سے نہیں کھاتا۔ علی اٹھ کر کچن میں گیا تھا اور وہاں سے کھانا مائکرو ویو میں گرم کرتے اس کے آگے رکھا تو رمیز نے اس کو چپس کا پیکٹ پکڑاتے کھانا کھانا شروع کر دیا تھا۔ کیا ہوا چھوڑ آئے تم امارا کو؟ علی نے اس سے پوچھا تو رمیز کے گلے میں اس کے نام پر نوالا اٹکا تھا، جس پر گھبراتے علی نے فوراً پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا، جس کو لے کر رمیز ایک سانس میں سارا پانی پی گیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ علی نے نچتی نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا تو رمیز نے ایک نظر اس کو دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے مجھے، لیکن جب اس کو چھوڑ کر آیا ہوں اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے وہ مجھے کہہ کر گئی تھی کہ میں دعا کروں گی کہ پھر ملاقات ہو، جس سفر کا اہتمام نہ ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، رمیز نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔
میرے خیال میں تو تم اسے اچھے لگے ہوگے اور وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میری نظر میں تو ایک شادی ہی ہے جس میں ملاقات تو روز ہوتی ہے لیکن اس میں سفر کا اہتمام نہیں ہوتا۔ علی نے اس کو دیکھتے لاپرواہ انداز میں کہا تو رمیز نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میری اور عمارہ کی شادی؟ رمیز نے اپنی حیرت چھپائے پوچھا تو علی نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میری اور عمارہ کی شادی؟ رمیز نے اپنی حیرت چھپائے پوچھا تو علی نے اس بات میں سر ہلایا تھا کہ تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ اتنی پیاری لڑکی مفت میں مل رہی ہے، قدر کرو اس کی، علی نے گھورتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیسے پتا کہ اس کے بعد کا یہ مطلب ہے؟ رمیز نے پھر سے سوال کیا تھا۔ اس کا دل مان رہا تھا جبکہ دماغ نفی کر رہا تھا۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے، بس اس کے بارے میں ہی بات کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ بیوقوف انسان، وہ لڑکی ہے، شرما رہی ہوگی اس لیے تمہیں کوڈ ورڈ میں بتایا ہے، علی نے سیانوں کی طرح کہا تو رمیز کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ وہ صوفے کی پوستے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا تھا جب اس کے کانوں میں پھر سے عمارہ کے جملے گونجے تھے جنہیں محسوس کر کے اب کی بار اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو میرا ناول کیسا لگا ہو۔ اوکے، اللہ حافظ۔